السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور خلافت پر۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی برابر نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جنگ کی۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی۔ ویسے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بخوبی خبردار ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بتلایا جا رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمانوں کے حالات تھے، کمزور تھے مسلمان، ایسے وقت میں جنہوں نے اپنے مال کی قربانی کی اور جنگ کیا، مال کو خرچ کیا، اور بعد میں فتح مکہ کے بعد پھر جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور جنہوں نے جنگ کی، تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ، اور بعد فتح مکہ کے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور جنگ کی، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس میں فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور دیگر انصار و مہاجر صحابہ ہیں۔ علماء کرام بتلاتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے آپ نے اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اور مسلمانوں کے ہمدرد بھی رہے، غمخوار بھی رہے، اور ہمیشہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے معاملے میں معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ محترم حاضرین کرام، افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ آپ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں، اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب مراتب ہے۔ روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ترتیب خلافت ہی ترتیب مراتب ہے۔ اگر کوئی اس کو الٹ دیتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل نہیں ہیں یا آپ پہلے خلیفہ نہیں ہیں، تو وہ بدعتی ہے اور وہ گمراہ ہے۔ تو ہمارا یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اور عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں افضل ہیں۔ علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، پھر ان کے بعد عشر مبشرہ میں جو اصحاب ہیں وہ، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، ان کے بعد بیعت الرضوان کے اصحاب ہیں، ان کے بعد دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے۔ تو یہی ترتیب جس کو محدثین نے بیان کیا ہے، علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، اس سے متعلق بہت ساری احادیثیں آئی ہیں، بہت ساری احادیثیں آئی ہیں۔ ابن عساکر نے ابن عمر سے اس طرح روایت کی ہے کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اثنائے گفتگو میں ہم نے سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو قرار دیا۔ آقا علیہ السلام کی موجودگی میں قرار دیا گیا کہ یکے بعد دیگر یہ اصحاب افضل ہیں، اور اس روایت کو تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے۔ ابن عساکر نے بروایت ابن ابی یعلا سے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس امت میں آقا علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الناس ہیں، اگر کسی شخص نے اس کے خلاف کہا تو وہ مفتری ہے اور اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ جو افطرا پرداز کے لیے شریعت نے سزا رکھی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اس امت میں اگر کوئی افضل شخص ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اس کے خلاف کہے تو پھر میں اس کو وہ سزا دوں گا جو افطرا پرداز کے لیے شریعت نے رکھی ہے، یعنی مفتری کے لیے۔ تو دیکھا آپ نے کئی ایسی روایتیں ملتی ہیں۔ ترمذی نے جابر بن عبداللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے پکارا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے عمر، تم نے اپنے آپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ عمر سے بہتر شخص پر
آفتاب کبھی طلوع ہی نہیں ہوا، تاریخ الخلفاء میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ حضرت عمر نے یہ کہا حضور علیہ السلام کے بعد خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے پکارا، تو ابو بکر نے فرمایا کہ اے عمر تم اپنے آپ کو کیوں چھوڑ دیے؟ یعنی میں نے خود سنا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر سے بہتر شخص پر آفتاب کبھی طلوع نہیں ہوا۔ اس روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل قرار دے رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل قرار دے رہے ہیں۔ بہت سی روایاتیں ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اختصار کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے ہیں، دوسری زوجہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا ان کے بعد کون؟ انہوں نے فرمایا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حنفیہ کہتے ہیں میں نے اس خوف سے کہ وہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، خود ہی کہہ دیا کہ پھر آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا بطور عجز و انکساری کے میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود اپنی زبان مبارک سے یہ بتا رہے ہیں اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو کہ اس امت میں آقا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر جب آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ آپ کا یہ کہنا بطور عجز و انکساری کے تھا۔ دیکھیں آپس میں کیسی محبت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان، کیسی محبت تھی۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ہم سب پر فوقیت رکھتے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں 5 چیزوں کی وجہ سے فوقیت رکھتا ہوں۔ وہ پوری روایت اس طرح سے ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق سے دریافت کیا اے خلیفہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آپ اس بلند درجے پر فائز ہوئے کہ سب پر فوقیت لے گئے؟ آپ نے فرمایا 5 چیزوں کی وجہ سے۔ اس روایت میں حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اے رسول کہہ رہے ہیں، خلیفہ اے رسول کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کا خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا 5 چیزوں کی وجہ سے فوقیت رکھتا ہوں۔ پہلی
چیز یہ ہے کہ میں نے لوگوں کی دو قسمیں دیکھی، ایک دنیا کے طلبگار، دوسرے عقبا کے طلبگار یعنی آخرت کے طلبگار۔ تو میں طالب مولا ہو گیا۔ ایک دنیا کے طلبگار لوگوں کو میں نے دیکھا، دوسرا آخرت کے طلبگار لوگوں کو میں نے دیکھا، تو پھر میں مولا کا طالب ہو گیا، طالب مولا ہو گیا۔ دوسری بات، جب سے میں اسلام قبول کیا کبھی دنیاوی غذا سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کیونکہ معرفت الہی نے مجھے تمام دنیاوی لذتوں سے بیگانہ کر دیا۔ تیسری بات، جب سے میں نے اسلام میں داخل ہوا دنیاوی مشروب سے سیر نہ ہوا، کیونکہ محبت خداوندی نے مجھے ہر دنیاوی مشروب سے دور رکھا۔ چوتھی بات، آپ نے ارشاد فرمایا جب کبھی میرے سامنے دنیاوی اور اخروی دو طرح کے کام آئے، میں نے دنیاوی کام پر آخرت کے کام کو اختیار کیا۔ پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت مجھے ملی تو میں نے اسے حسن انجام تک پہنچایا۔ تو یہ 5 چیزوں کی وجہ سے میں سب پر فوقیت رکھتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کہنے پر کہ کس وجہ سے فوقیت رکھتے ہو، تو ان 5 چیزوں کی وجہ سے میں سب پر فوقیت رکھتا ہوں۔ تو آپ کی افضلیت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زبان مبارک سے ہم سنتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات آپ کی افضلیت کے قائل ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے ہم بڑی محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اور وہی عقیدہ اور عقیدت معتبر ہے جس پر اہل بیت کرام کی تصدیق کی مہر ہو۔ خاندان نبوت کے ہر فرد نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و عظمت کو بیان کیا ہے، اور آپ کی ذات گرامی کو اس درجے وقعت سے دیکھتے کہ آپ کے قول و عمل کو دلیل و حجت مانتے۔ روایت میں ہے، فضائل الصحابہ میں روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 628۔ عروہ بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تلوار کو آراستہ کرنے سے متعلق شرعی حکم دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا تلوار کو آراستہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو آراستہ کیا تھا۔ تو میں نے کہا کیا آپ انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر کے فرمایا، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ جو آپ کو صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی بات سچ نہ کرے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ اہل بیت کرام کے ہر فرد نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل مانا ہے، اور ان کے قول و عمل کو دلیل اور حجت کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ابی جحیفہ قال سمعت علیا یقول الا اخبرکم
بخیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو ایسی شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ہیں؟ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے ابو جحیفہ نے سنا کہ حضرت مولائے کائنات نے فرمایا اس امت میں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ایسی شخصیت کے بارے میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر ہیں؟ وہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ یہ باتیں کیوں چل رہی ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے میں ہو رہے ہیں، حیدرآباد دکن کے علاقوں میں ہو رہے ہیں، اور بھی ہٹ کر جو کرناٹک ہے، مہاراشٹرا ہے، ہر جگہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر جلسے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ فتنہ جو پھیلا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نہیں ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہیں یا آپ افضل نہیں ہیں، تو وہ شخص گمراہ ہے اور بدعتی ہے۔ یہ باتیں چل رہی ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، یہ امت کو بتانا ہے، یہ امت کو بتانا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے جتنی حدیثیں ارشاد فرمائی کسی کے بارے میں نہیں فرمائی، اتنی تعریف نہیں کی، تو مولائے کائنات افضل ہیں، یہ ماننا، یہ اپنی پرسنل رائے کو رکھنا، اپنی پرسنل کوئی رائے دینا دین کے معاملے میں، یہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بے شک آپ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے آپ کی محبت۔ جو مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، آپ کے بڑے درجات ہیں، بڑے آپ کے فضائل ہیں، مراتب ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو شیخین پر فضیلت دی جائے یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب خود آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی، ترتیب خلافت ہی ترتیب مراتب ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ یہ فتنے پھیل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نوجوان نسل کی، بالخصوص مسلمانوں کی تمام مرد و زن کی بدعقیدگی سے اور ایسے فتنوں سے، ایسے اٹھنے والے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اب ہم بات کریں گے خلافت کے تعلق سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد خلافت کا مسئلہ درپیش ہوا تو مہاجرین و انصار تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے متفقہ طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین منتخب کیا۔ اس تفصیل کو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میں وہ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو
اس مقام سے ہٹا دے جس پر انہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فائز فرمایا۔ تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا اللہ تعالیٰ سے ہم بخشش چاہتے ہیں، ہم میں کوئی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اس مقام سے ہٹائیں جس مقام پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائز فرمایا۔ حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مہاجرین کے ساتھ انصاری صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی آپ کی خلافت پر اتفاق کیا اور سبھوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے بعد آپ بیعت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے، مصروف تھے، اس وجہ سے آپ نے بیعت نہیں کی۔ پھر بعد میں 6 ماہ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی۔ اور قابل اعتبار روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیعت لینے کے 3 دن تک مسلسل لوگوں سے ملاقات کرتے رہے اور ان سے کہتے کہ لوگوں کیا تم نے بیعت کر لی؟ اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہو تو وہ بیعت سے دستبردار ہو جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے پہلے حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے لگے جیسا کہ روایت میں ہے۔ تو لوگوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قیام فرما ہو کر کہنے لگے نہ ہم آپ کی بیعت توڑیں گے اور نہ کبھی دستبرداری کا مطالبہ کریں گے۔ کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مقدم کیا ہے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت عبداللہ بن القوا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے دریافت کیا کہ خلافت سے متعلق کیا آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ فرمایا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے خلافت کے معاملے میں غور و فکر کیا۔ یہ بات آشکار ہوئی کہ نماز اسلام کا اہم ستون ہے جس کی امامت کے وہ حقدار ٹھہرے۔ گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں ان سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، لہٰذا ہم نے دنیاوی معاملات کے لیے انہیں قبول کر لیا اور خلافت کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے خلافت کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا، امام بخاری نے روایت کیا، ترمذی نے اس کو روایت کیا، کتاب المناقب نے، ابن حبان نے اس کو روایت کیا الصحیح میں، طبرانی المعجم الکبیر نے اس کو روایت کیا، ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا، ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں اس کو روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی چیز کے بارے میں پوچھا، کوئی مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ آنے کا حکم فرمایا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو
ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر کے پاس آنا۔ علماء کرام بتلاتے ہیں اس روایت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ آقا علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی میرا نائب ہوگا تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد دو عظیم شخصیتیں ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو۔ ترمذی شریف میں ہے میرے بعد دو عظیم شخصیتیں ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یکے بعد دیگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اور بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں موجود تھا، غائب نہیں، اور مجھے کوئی علالت بھی نہیں تھی۔ ہمارے دین یعنی نماز کے لیے حضور علیہ السلام جس ذات سے راضی ہیں، ہم اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے ان سے خوش ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں ہے یہ روایت، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں روایت کیا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام وصال اقدس کے وقت بھی آپ ہی کی امامت کو پسند فرمائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، نماز پڑھائے۔ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں اگر میرے بعد میرا کوئی خلیفہ ہوگا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کوئی اور نہیں۔ پھر یکے بعد دیگر حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج لوگ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر انگشت نمائی کر رہے ہیں، شیخین پر انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ بے ادبی کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، اس سے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ ماننا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ عقیدہ ہے۔ چونکہ ترتیب خلافت ہی ترتیب مراتب ہے، کوئی اس کو الٹ نہیں سکتا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس ترتیب کو بدل نہیں سکتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی بتلائی ہوئی دی ہوئی ترتیب ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے اس پر کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھا نہیں ہے دین کو، اور دین کو سمجھنے کے لیے صرف علماء سے ہی سمجھنا ہوگا، دین کو سمجھنے کے لیے دیندار سے سننا ہوگا۔ جو علم نہیں رکھتا، جسے قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، وہ کیا بتائے گا دین کو، وہ کیا سمجھائے گا دین کو؟ اگر اس کی بات سنیں گے، مانیں گے تو پھر عقیدے برباد ہی ہو جائیں گے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ علماء کی باتوں کو سنیں، علماء کی تقاریر کو سنیں، سنی اور صحیح العقیدہ علماء کو سنیں۔ جو بغیر علم کے تقریر کرتا ہے وہ خود بھی مجرم ہے، گنہگار ہے،
اس کو کوئی حق نہیں ہے، اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، بیان کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ وہ نہ قرآن کو جانتا ہے، نہ قرآن کے سیاق و سباق کو جانتا ہے، نہ احادیث شریفہ کو جانتا ہے، نہ اس کی تعویل کر سکتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، نہ حدیث رسول کی تشریح کر سکتا ہے۔ وہ شخص، اس کو کیسے اختیار ہے کہ وہ دین کی بات کرے، وہ لوگوں کو سمجھائے؟ وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، قرآن میں آئی ہے۔ آپ کا کیا مقام ہے؟ اسلام سے پہلے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شراب نہیں پی، خود پر شراب کو حرام کر لیا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے۔ تاریخ الخلفاء اٹھا کر کے دیکھیے، نہ آپ نے شراب پی، زمانہ جاہلیت میں شراب پی، نہ اسلام میں شراب پی۔ یعنی اسلام کے ابتدائی دنوں میں شراب حلال تھی، اس وقت میں بھی ہاتھ آپ نے نہیں لگایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ کی افضلیت کا قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک جملہ ہے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے جو تھے غار میں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے اگر قرآن نے کسی کو صاحب کہا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ میں سے اگر قرآن نے کسی کو صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے کیا ہے۔ پھر اسی طرح ثانی اثنین سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور اہمیت کو بتلایا گیا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اسلام کو عام کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ہیں۔ آپ کی کوششوں کی وجہ سے، آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام میں داخل ہوئے، جس میں قابل ذکر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑے اجلہ صحابہ، قد آور شخصیات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اسلام کی دوسری تبلیغ کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے، ایمان کو قبول فرمایا۔ تو یہ وہ شخصیتیں ہیں، بڑی بڑی ہستیاں آپ کی کوششوں کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر کے مال سے مجھے جتنا فائدہ ہوا کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی اسلام کے لیے آپ پیش رہتے، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے، اپنی جان کو لٹانے کے لیے، ایثار و قربانی کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رہتے۔ باتیں بہت ہیں، ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے افضلیت اور خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رکھی ہے، اللہ رب العزت ہمارے عقیدے کو درست فرمائے، تمام مسلمانوں کے حالات کو اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔